زرد کتا۔ ایک چیز لومڑی کا بچہ ایسی اس کے منہ سے نکل پڑی۔ اس نے اسے دیکھا اور پاؤں کے نیچے ڈال کر روندنے لگا، مگر وہ جتنا روندتا تھا وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ یہ واقعہ بیان فرما چکے تو میں نے سوال کیا، یا شیخ، لومڑی کے بچے کی رمز کیا ہے اور اس کے روندے جانے سے بڑے ہونے میں کیا بھید مخفی ہے؟ تب شیخ عثمان کبوتر نے ارشاد فرمایا کہ لومڑی کا بچہ تیرا نفس امارہ ہے۔ تیرا نفس امارہ جتنا روندا جائے گا موٹا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا شیخ اجازت ہے؟ فرمایا، اجازت ملی، اور پھر وہ اڑ کر املی کے پیڑ پر جا بیٹھے۔ میں نے وضو کیا اور قلمدان اور کاغذ لے کر بیٹھا۔ اے ناظرین، یہ ذکر میں بائیں ہاتھ سے قلم بند کرتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ دشمن سے مل گیا اور وہ لکھنا چاہا جس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور شیخ ہاتھ سے پناہ مانگتے تھے، اور اسے کہ آدمی کا رفیق و مددگار ہے آدمی کا دشمن کہتے تھے۔ میں نے ایک روز بیان سن کر عرض کیا، یا شیخ تفسیر کی جائے؟ تب آپ نے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا جو درج ذیل کرتا ہوں۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تیسرا فاقہ تھا۔ ان کی زوجہ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے شکایت کی۔ تب شیخ ابو سعید باہر نکلے اور سوال کیا۔ سوال پر جو انہوں نے پایا وہ لے کر لوٹ رہے تھے کہ کوتوالی والوں نے انہیں جیب تراشی کے جرم میں گرفتار کر لیا اور سزا کے طور پر ایک ہاتھ قلم کر دیا۔ آپ وہ ترشا ہوا ہاتھ اٹھا کر گھر لے آئے، اسے سامنے رکھ کر رویا کرتے تھے کہ اے ہاتھ، تو نے طمع کی اور تو نے سوال کیا، سو تو نے اپنا انجام دیکھا۔ یہ قصہ سن کر میں عرض پرداز ہوا، یا شیخ اجازت ہے؟ اس پر آپ خاموش ہوئے، پھر فرمایا، اے ابو قاسم خضری، لفظ کلمہ ہے اور لکھنا عبادت ہے، پس وضو کر کے دو زانو بیٹھ اور جیسا سنا ویسا رقم کر۔ پھر آپ نے کلام پاک کی یہ آیت تلاوت کی، پس افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے کہ جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں۔ اور یہ آیت پڑھ کر آپ ملول ہوئے۔ میں نے سوال کیا، یا شیخ، یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی اور پڑھ کر ملول کس باعث ہوئے؟ اس پر آپ نے آہ سرد بھری اور احمد ہجری کا قصہ سنایا جو منو ان نقل کرتا ہوں۔ احمد ہجری اپنے وقت کے بزرگ شاعر تھے، مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر میں شاعر بہت ہو گئے، امتیاز ناقص و کامل مٹ گیا اور ہر شاعر خاقانی اور انوری بننے لگا، قصیدہ لکھنے لگا۔ احمد ہجری نے یہ حال دیکھ شعر گوئی ترک کی اور شراب پینی شروع کر دی۔ ایک گدھا خریدا کہ شراب کے گھڑے اس پر لاد کر وہ بازار جاتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے۔ لوگوں نے بہت انگلیاں اٹھائیں کہ احمد گمراہ ہوا، کلام پاکیزہ سے گزر کر شراب کا سوداگر ہوا۔ انہوں نے لوگوں کے کہنے پر مطلق کان نہ دھرا اور اپنے مشغلے سے لگے رہے، مگر ایک روز ایسا ہوا کہ گدھا ایک موڑ پر آ کر اڑ گیا۔ انہوں نے اسے چابک رسید کیا تو اس گدھے نے انہیں مڑ کر دیکھا اور شعر پڑھا جس میں تجنیس لفظی استعمال ہوئی تھی، اور مضمون یہ تھا کہ میں دو راہے پر کھڑا ہوں، احمد کہتا ہے چل، احد کہتا ہے مت چل۔ احمد ہجری نے یہ سن کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانے کا برا ہو کہ گدھے کلام کرنے لگے اور احمد ہجری کی زبان کو تالا لگ گیا۔ پھر انہوں نے گدھے کو آزاد کر کے شہر کی سمت ہکا دیا اور خود پہاڑوں میں نکل گئے۔ وہاں عالم دیوانگی میں درختوں کو خطاب کر کے شعر کہتے تھے اور ناخن سے پتھروں پر کندا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر شیخ خاموش ہو گئے اور دیر تک سر نیوڑائے بیٹھے رہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا شیخ، آیا درخت کلام سماعت کرتے ہیں در آنہلے کہ وہ بے جان ہیں؟ آپ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر فرمایا، زبان کلام کے بغیر نہیں رہتی، کلام سامع کے بغیر نہیں رہتا۔ کلام کا سامع آدمی ہے، پر آدمی کی سماعت جاتی رہے تو جو سامعہ سے محروم ہیں انہیں سامعہ مل جاتا ہے کہ کلام سامع کے بغیر نہیں رہتا۔ پھر شیخ نے سید علی الجزائری کا قصہ بیان فرمایا۔ ملاحظہ ہو،
سید علی الجزائری اپنے زمانے کے نامی گرامی شعلہ نفس خطیب تھے، پر ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے خطاب کرنا یکسر ترک کر دیا اور زبان کو تالا دے لیا۔ تب لوگوں میں بے چینی ہوئی، بے چینی بڑھی تو لوگ ان کی خدمت میں عرض پرداز ہوئے کہ خدا را خطاب فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، ہمارا منبر قبرستان میں رکھا جائے۔ اس نرالی ہدایت پر لوگ متعجب ہوئے۔ خیر، منبر قبرستان میں رکھ دیا گیا۔ وہ قبرستان میں گئے اور منبر پر چڑھ کر ایک بلیغ خطبہ دیا۔ اس کا عجب اثر ہوا کہ قبروں سے درود کی صدا بلند ہوئی۔ تب سید علی الجزائری نے آبادی کی طرف رخ کر کے گلوگیر آواز میں کہا، اے شہر، تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تیرے جیتے لوگ بہرے ہو گئے اور تیرے مردوں کو سماعت مل گئی۔ یہ فرما کر وہ اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے بستی سے کنارہ کیا اور قبرستان میں رہنے لگے جہاں وہ مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ قصہ سن کر میں نے استفسار کیا، یا شیخ، زندوں کی سماعت کب ختم ہوتی ہے اور مردوں کو کب کان ملتے ہیں؟ اس پر آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، یہ اسرار الہی ہیں، بندوں کو راز فاش کرنے کا اذن نہیں۔ پھر وہ پھڑپھڑا کر اڑے اور املی کے درخت پر جا بیٹھے۔ جاننا چاہیے کہ شیخ عثمان کبوتر پرندوں کی طرح اڑا کرتے تھے، اور اس گھر میں ایک املی کا پیڑ تھا کہ جاڑے، گرمی، برسات شیخ اسی کے سائے میں محفل ذکر کرتے۔ چھت کے نیچے بیٹھنے سے حذر تھا، فرمایا کرتے تھے، ایک چھت کے نیچے دم گھٹا جاتا ہے، دوسری چھت برداشت کرنے کے لیے کہاں سے تاب لائیں۔ یہ سن کر سید رضی پر وجد طاری ہوا اور اس نے اپنا گھر منہدم کر دیا اور ٹاٹ پہن کر املی کے نیچے آ پڑا۔ سید رضی، ابو مسلم بغدادی، شیخ حمزہ، ابو جعفر شیرازی، حبیب بن یحییٰ ترمذی اور یہ بندہ حقیر شیخ کے مرید تھے۔ میرے سوا باقی پانچوں مردان باصفا تھے اور فقر و قلندری ان کا مسلک تھا۔ شیخ حمزہ تجرد کی زندگی بسر کرتے تھے اور بے چھت کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ شیخ کی تعلیم سے متاثر تھے اور کہتے تھے کہ چھت کے نیچے رہنا شرک ہے۔ چھت ایک ہے کہ وحدہ لا شریک نے بنائی ہے، بندوں کو زیب نہیں دیتا کہ چھت کے مقابل چھت بنائیں۔ ابو مسلم بغدادی صاحب مرتبہ باپ کا بیٹا تھا، پھر گھر چھوڑ کر باپ سے ترک تعلق کر کے یہاں آ بیٹھا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مرتبہ حقیقت کا حجاب ہے۔ ابو جعفر شیرازی نے ایک روز ذکر میں اپنا لباس تار تار کر دیا اور چٹائی کو نظر آتش کر دیا۔ اس نے کہا کہ چٹائی مٹی اور مٹی کے درمیان فاصلہ ہے، اور لباس مٹی کو مٹی پر فوقیت دیتا ہے۔ اور اس روز سے وہ ننگ دھڑنگ خاک پر بسیرا کرتا تھا، اور ہمارے شیخ کے خاک ان کی مسند اور اینٹ ان کا تکیہ تھی، املی کے تنے کے سہارے بیٹھتے تھے اور اس عالم سفلی سے بلند ہو گئے تھے۔ ذکر کرتے کرتے اڑتے، کبھی دیوار پر، کبھی املی پر جا بیٹھتے، کبھی اونچا اڑ جاتے اور فضا میں کھو جاتے۔ میں نے ایک روز استفسار کیا، یا شیخ، قوت پرواز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا، عثمان نے طمع دنیا سے منہ موڑ لیا اور بستی سے اوپر اٹھ گیا۔ عرض کیا، یا شیخ، طمع دنیا کیا ہے؟ فرمایا، طمع دنیا تیرا نفس ہے۔ عرض کیا، نفس کیا ہے؟ اس پر آپ نے یہ قصہ سنایا۔ شیخ ابو العباس اشقانی ایک روز گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک زرد کتا ان کے بستر میں سو رہا ہے۔ انہوں نے قیاس کیا کہ شاید محلے کا کوئی کتا اندر گھس آیا ہے۔ انہوں نے اسے نکالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ان کے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا۔ میں یہ سن کر عرض پرداز ہوا، یا شیخ، زرد کتا کیا ہے؟ فرمایا، زرد کتا تیرا نفس ہے۔ میں نے پوچھا، یا شیخ، نفس کیا ہے؟ فرمایا، نفس طمع دنیا ہے۔ میں نے سوال کیا، یا شیخ، طمع دنیا کیا ہے؟ فرمایا، طمع دنیا پستی ہے۔ میں نے استفسار کیا، یا شیخ، پستی کیا ہے؟ فرمایا، پستی علم کا فقدان ہے۔ میں ملتجی ہوا، یا شیخ، علم کا فقدان کیا ہے؟ فرمایا، دانش مندوں کی بہتات۔ میں نے کہا، یا شیخ، تفسیر کی جائے۔ آپ نے تفسیر بصورت حکایت فرمائی کہ نقل کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ بہت سخی مشہور تھا۔ ایک روز اس کے دربار میں ایک شخص کہ دانش مند جانا جاتا تھا حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا کہ جہاں پناہ دانش مندوں کی بھی قدر چاہیے۔
بادشاہ نے اسے خلعت اور 60 اشرفیاں دے کر بسد عزت رخصت کیا۔ اس خبر نے اشتہار پایا۔ ایک دوسرے شخص نے کہ اپنے آپ کو اہل دانش کے زمرے میں شمار کرتا تھا، دربار میں حاضری دی اور خلعت لے کر واپس آیا۔ پھر تو ایک تانتا بندھ گیا۔ جو اپنے آپ کو دانش مند گردانتے تھے جوق در جوق دربار میں پہنچتے تھے اور انعام لے کر واپس آتے تھے۔ اس بادشاہ کا وزیر بہت عاقل تھا۔ دانش مندوں کی ریل پیل دیکھ کر اس نے ایک روز سرے دربار ٹھنڈا سانس بھرا۔ بادشاہ نے اس پر نظر کی اور پوچھا کہ تو نے ٹھنڈا سانس کس باعث بھرا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ فرمایا امان ملی؟ تب اس نے عرض کیا، خداوند نعمت تیری سلطنت دانش مندوں سے خالی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کمال تعجب ہے، تو روزانہ دانش مندوں کو یہاں آتے اور انعام پاتے دیکھتا ہے اور پھر بھی ایسا کہتا ہے؟ عاقل وزیر تب یوں گویا ہوا کہ اے آقائے ولی نعمت، گدھوں اور دانش مندوں کی ایک مثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں ہوتا، اور جہاں سب دانش مند ہو جائیں وہاں کوئی دانش مند نہیں رہتا۔ یہ حکایت سننے کے بعد میں نے سوال کیا، ایسا کب ہوتا ہے کہ سب دانش مند بن جائیں اور کوئی دانش مند نہ رہے؟ فرمایا، جب عالم اپنا علم چھپائے۔ سوال کیا کہ یا شیخ، عالم اپنا علم کب چھپاتا ہے؟ فرمایا، جب جاہل عالم اور عالم جاہل قرار پائیں۔ سوال کیا کہ جاہل عالم کب قرار پاتے ہیں؟ جواب میں آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی جو اس طرح ہے۔ ایک نامور عالم کو تنگ دستی نے بہت ستایا تو اس نے اپنے شہر سے دوسرے شہر ہجرت کی۔ اس دوسرے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے اکابرین شہر کو خبر دی کہ فلاں دن فلاں گھڑی ایک عالم اس شہر میں وارد ہوگا، اس کی تواضع کرنا، اور خود سفر پر روانہ ہو گئے۔ اکابرین شہر مقررہ وقت پر بندرگاہ پہنچے۔ اسی وقت ایک جہاز آ کر رکا۔ اس جہاز میں وہی عالم سفر کر رہا تھا، مگر ایک موچی بھی اس کا ہم سفر بن گیا تھا۔ وہ موچی حرام خور اور کاہل مزاج تھا۔ اس نے اس عالم کو سیدھا سادہ دیکھ کر اپنا سامان ان پر لاد دیا اور چھڑی چھانٹ ہو گیا۔ جب جہاز سے دونوں اترے تو عالم ٹاٹ کے کرتے میں ملبوس کفش سازی کے سامان سے لدا پھندا تھا۔ اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ موچی کو عزت و احترام سے اتارا اور ہمراہ لے گئے۔ وہ بزرگ جب سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص جس کے چہرے پر علم و دانش کا نور عیاں ہے جوتیاں گاٹھ رہا ہے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ اکابرین و عمائدین کی ایک مجلس آراستہ ہے اور ایک بے بصیرت موچی مسائل بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ سر سے پاؤں تک کانپ گئے اور بولے، اے شہر تیرا برا ہو، تو نے عالموں کو موچی اور موچیوں کو عالم بنا دیا۔ پھر خود کفش سازی کا سامان خریدا اور اس عالم کے قریب ایک کوچے میں جوتیاں گاٹھنے بیٹھ گئے۔ یہ حکایت میں نے سنی اور سوال کیا، یا شیخ، عالم کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا، اس میں طمع نہ ہو۔ عرض کیا، طمع دنیا کب پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا، جب علم گھٹ جائے۔ عرض کیا، علم کب گھٹتا ہے؟ فرمایا، جب درویش سوال کرے، شاعر غرض رکھے، دیوانہ ہوش مند ہو جائے، عالم تاجر بن جائے، دانش مند منافع کمائے۔ عین اسی وقت ایک شخص لہن میں یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا، چنا قحط سالے شدندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق۔ آپ نے اسے پکار کر کہا، اے فلانے، یہ شعر پھر پڑھ۔ اس نے وہ شعر پھر پڑھا۔ پھر آپ پر مراقبے کا عالم طاری ہو گیا، اور جب آپ نے سر اٹھایا تو یہ حکایت بیان فرمائی۔ ایک شہر میں ایک منم تھا، اس کی سخاوت کی دھوم تھی۔ اس شہر میں ایک درویش، ایک شاعر اور ایک عالم اور ایک دانش مند رہتے تھے۔ درویش پر ایک ایسا وقت آیا کہ اس پر 3 دن فاقے میں گزر گئے۔ تب وہ منم کے پاس جا کر سوالی ہوا اور منم نے اس کا دامن بھر دیا۔ عالم کی بیوی نے درویش کو خوشحال دیکھا تو شوہر کو طعنے دینے شروع کیے کہ تمہارے علم کی کیا قیمت ہے؟ تم سے تو وہ درویش اچھا ہے کہ منم نے اس کا دامن دولت سے بھر دیا ہے۔ تب عالم نے منم سے سوال کیا اور منم نے اسے بھی بہت انعام و اکرام دیا۔ دانش مند ان دنوں مقروض تھا۔ اس نے درویش اور منم کو امیر کے دروازے سے کامران آتے دیکھا تو وہ بھی وہاں جا پہنچا اور اپنی حاجت بیان کی۔ منم نے اسے خلعت بخشی اور عزت سے رخصت کیا۔ شاعر نے یہ سنا تو زمانے کا بہت شاکی ہوا کہ سخن کی قدر دنیا سے اٹھ گئی، اور اس نے منم کے پاس جا کر اپنا کلام سنایا اور انعام کا طالب ہوا۔ منم اس کا کلام سن کر خوش ہوا اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ درویش کو جو مل گیا تھا اسے اس نے عزیز جانا کہ پھر فاقوں کی نوبت نہ آئے اور بخل کرنا شروع کر دیا۔
عالم نے اسی دولت سے کچھ پس انداز کر کے کچھ اونٹ اور تھوڑا سا اسباب خریدا اور سوداگروں کے ہمراہ اصفہان کے نصف جہان ہے روانہ ہوا۔ اس سفر میں اسے منافع ہوا، تب اس نے مزید اون اور مزید سامان خریدا اور خراسان کا سفر کیا۔ دانش مند نے قرضہ لینے اور ادا کرنے میں بڑا تجربہ حاصل کیا اور اپنا روپیہ سود پر چلانا شروع کر دیا۔ شاعر بہت کاہل نکلا، اس نے بس اتنا کیا کہ چند اشعار اور لکھ لیے، کچھ تہنیتی، کچھ شکایتی، اور اسے مزید انعام مل گیا، اور یوں درویش، عالم، دانش مند اور شاعر چاروں تونگر ہو گئے۔ مگر اس کے بعد ایسا ہوا کہ درویش کی درویشانہ شان، عالم کا علم، دانش مند کی دانش اور شاعر کے کلام کی سرمستی جاتی رہی۔ شیخ نے یہ حکایت سنا کر توقف کیا، پھر فرمایا، حضرت شیخ سعدی نے بھی صحیح فرمایا، اور میں شیخ عثمان کبوتر بھی صحیح کہتا ہوں کہ دمشق میں عشق فراموش دونوں صورت ہوا ہے۔ پھر دیر تک اس شعر کو گنگناتے رہے اور اس روز اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ معلوم ہو کہ ہمارے شیخ کی طبیعت میں گداز تھا اور دل درد سے معمور۔ شعر سنتے تھے تو کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، جب بہت متاثر ہوتے تو رقت فرماتے اور گریبان چاک کر ڈالتے تھے۔ آخری شعر جو آپ نے سماعت فرمایا اس کا احوال رقم کرتا ہوں۔ اس روز رات سے آپ پر اضطراب کا عالم تھا، شب بیداری آپ کا شیوا تھا، پر اس شب آپ نے گھڑی بھر بھی آرام نہیں فرمایا۔ میں نے گزارش کی تو فرمایا کہ مسافروں کو نیند کہاں، اور پھر تسبیح و تحلیل میں مستغرق ہو گئے۔ ابھی تڑکا تھا اور آپ فجر کا فریضہ ادا کر چکے تھے کہ ایک فقیر پرسوز لہن میں یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا، آگے کے سو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی، فرمایا، اے فلانے یہ شعر پھر پڑھ۔ اس نے وہ شعر پھر پڑھا۔ آپ نے گریبان چاک کر ڈالا، فرمایا، اے فلانے یہ شعر پھر پڑھ۔ فقیر نے شعر پھر پڑھا۔ آپ کا جی بھر آیا، دکھ بھری آواز میں بولے، افسوس ہے ان ہاتھوں پر بوجہ اس کے جو انہوں نے مانگا، افسوس ہے ان ہاتھوں پر بوجہ اس کے جو انہوں نے پایا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ پر نظر فرمائی اور گویا ہوئے کہ اے میرے ہاتھ، گواہ رہنا کہ شیخ عثمان کبوتر نے ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھا۔ وہ فقیر کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا، اندر آ گیا اور شیخ سے مخاطب ہوا کہ اے عثمان، اب مر جانا چاہیے کہ ہاتھ سوالی ہو گئے۔ آپ نے یہ سن کر گریہ کیا اور فرمایا، میں مر گیا، اور پھر آپ نے اینٹ پر سر رکھا اور چادر تان کر ساکت ہو گئے۔ آپ نے اینٹ پر سر رکھ کر چادر تان لی اور آپ ساکت ہو گئے، اور وہ فقیر جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا، اور میں بالی پر مشوش بیٹھا رہا۔ پھر مجھے لگا کہ چادر کے اندر کوئی شے پھڑکتی ہے۔ میں نے چادر کا کونا اٹھایا، دفتن چادر کے اندر سے ایک سفید کبوتر پھڑپھڑا کر نکلا اور دم کے دم میں بلند ہو کر آسمان میں گم ہو گیا۔ اور میں نے چادر کا کونا اٹھا کر شیخ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی۔ اس چہرہ مبارک پر اس آن عجب تجلی تھی، لگتا تھا کہ آپ خواب فرما رہے ہیں۔ تب مجھ پر رقت طاری ہوئی اور میں نے یہ زاری کی کہ میں غش کر گیا۔ شیخ کے وصال شریف کا مجھ پر عجب اثر ہوا کہ میں اپنے حجرے میں بند ہو کر بیٹھ رہا، دنیا سے جی بھر گیا اور ہم جنسوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی آرزو مٹ گئی۔ جانے میں کتنے دن حجرہ نشین رہا۔ ایک شب شیخ، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے اوپر نظر فرمائی اور میں نے دیکھا کہ حجرے کی چھت کھل گئی ہے اور آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ اس خواب کو میں نے ہدایت جانا اور دوسرے دن حجرے سے باہر نکل آیا۔ جانے میں کتنے دن حجرہ نشین رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ دنیا بدل گئی ہے۔ بازار سے گزرا تو وہ رونق دیکھی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہزاری بازاری، دکانیں شفاف، صراف کے برابر صراف، سینکڑوں کا سودا دم کے دم میں ہوتا ہے، سوداگروں کی خدائی ہے، دولت کی گنگا بہتی ہے۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ یا رب، یہ عالم بیداری ہے یا خواب دیکھتا ہوں، کس شہر میں آ گیا ہوں۔ تب میں نے سوچا کہ پیر بھائیوں سے ملنا چاہیے، حقیقت حال معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے خانہ برباد سید رضی کا پتہ لیا۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا شہر کے ایک خوشبو کوچے میں پہنچا اور ایک قصر کھڑا دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ سید رضی کا دولت کدہ یہی ہے۔ میں نے اس قصر کو دیکھا اور چلا کر کہا کہ خدا کی قسم ہے لوگو، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، سید رضی گھر نہیں بنا سکتا، اور میں آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے ابو مسلم بغدادی کا پتہ لیا،
ایک شخص نے مجھے قاضی شہر کی محل سرا کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا اور کہا کہ ابو مسلم بغدادی کا مسکن یہی ہے۔ میں نے اس محل سرا کو دیکھا، اپنے تئیں حیران ہوا کہ ابو مسلم بغدادی نے مرتبہ لے لیا۔ میں آگے بڑھ گیا اور شیخ حمزہ کا پتہ لیتے لیتے میں نے خود کو پھر ایک حویلی کے روبرو کھڑا پایا، اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم شیخ حمزہ نے چھت پاٹ لی، وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور ابو جعفر شیرازی کا پتہ پوچھا۔ تب ایک شخص نے مجھے جوہری کی دکان پر لے جا کر کھڑا کر دیا، جہاں قالین پر گاؤ تکیے سے کمر لگائے ریشمی پوشاک میں ملبوس ابو جعفر شیرازی بیٹھا تھا اور ایک طفل خوب رو اسے پنکھا کرتا تھا۔ تب میں نے چلا کر کہا، اے ابو جعفر، مٹی مٹی سے ممتاز ہو گئی؟ اور میں جواب کا انتظار کیے بغیر مڑا اور وہاں سے آ گیا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سید رضی ریشمی پوشاک میں ملبوس، غلاموں کے جلوں میں بسط تمکنت، سامنے سے چلا آتا ہے اور دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے بڑھ کر اس کی ابا کی بھاری دامن کو تھاما اور کہا کہ اے بزرگ خاندان کی یادگار، اے سید السادات، تو نے ٹاٹ چھوڑ کر ریشہ موڑ لیا۔ اس پر وہ محجوب ہوا اور میں وہاں سے روتا ہوا اپنے حجرے کی سمت چلا، اور میں حجرے میں آ کر تا دیر رویا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ دوسرے دن میں نے شیخ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ وہاں میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو گلیم پوش اور بوریا نشین پایا۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور کہا کہ اے حبیب، تو نے دیکھا کہ دنیا کس طرح بدلی ہے اور رفقا نے شیخ کی تعلیمات کو کس طور فراموش کیا ہے اور کس طرح اپنے مسلک سے پھرے ہیں؟ وہ یہ سن کر افسوس کے آثار چہرے پر لایا اور آہ سرد بھر کر بولا کہ بے شک دنیا بدل گئی اور رفقا نے شیخ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور اپنے مسلک سے پھر گئے۔ اور میں نے کہا کہ ہلاکت ہو بندہ دینار کو اور ہلاکت ہو بندہ درم کو۔ اسی روز شام کو ابو مسلم بغدادی کا قاصد مجھے بلانے آیا کہ چل، تیرا پرانا رفیق تجھے بلاتا ہے۔ اور میں وہاں گیا تو میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو اس کی صحبت میں بیٹھا پایا، اور ابو مسلم بغدادی نے پیشانی پہ شکن ڈال کر کہا کہ اے ابو قاسم خضری، تو ہمیں شیخ کی تعلیمات سے منحرف بتاتا ہے اور ہلاکت ہلاکت کے نعرے لگاتا ہے۔ اس پر میں نے حبیب بن یحییٰ پر غصے کی نظر ڈالی اور پھر ابو مسلم بغدادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے ابو مسلم، کیا تو مجھے وہ کہنے سے منع کرے گا جو رسول نے کہا اور جسے شیخ نے ورد کیا؟ اور پھر میں نے پوری حدیث پڑھی، ہلاکت ہو بندہ دینار کو اور ہلاکت ہو بندہ درم کو اور ہلاکت ہو بندہ گلیم سیاہ کو اور پھٹے لباس کے بندے کو۔ اسی اثنا میں دسترخوان بچھا اور اس پر انواع و الوان کے کھانے چنے گئے۔ ابو مسلم بغدادی نے کہا، اے رفیق، تناول کر۔ میں نے ٹھنڈا پانی پینے پر قناعت کی اور کہا، اے ابو مسلم بغدادی، دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں۔ ابو مسلم بغدادی یہ سن کر رویا اور بولا، سچ کہا تو نے اے ابو قاسم، اور پھر کھانا تناول کیا۔ اور حبیب بن یحییٰ ترمذی بھی یہ سن کر رویا اور حبیب بن یحییٰ ترمذی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب دسترخوان طے ہوا تو کنیزوں کے جلوں میں ایک رقاصہ آئی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مسلم بغدادی نے اصرار کیا کہ اے رفیق ٹھہر۔ میں نے کہا کہ اے ابو مسلم بغدادی، دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں، اور میں وہاں سے چلا آیا اور اس چھنال کے پیروں کی دھمک اور گھنگروؤں کی جھنکار نے میرا تعاقب کیا۔ پھر میں نے کانوں میں انگلیاں لے لیں اور بڑھے چلا گیا۔ جب میں نے حجرے میں قدم رکھا تو دفتن ایک لجلجی شے تڑپ کر میرے حلق سے نکلی اور منہ سے باہر آئی۔ میں نے چراغ روشن کیا اور حجرے کا کونا کونا دیکھا، مگر کچھ نہ دکھائی دیا، اور میں نے کہا بے شک یہ میرا وہم تھا، اور میں چٹائی پر پہنچ کر سو رہا۔ دوسرے روز میں اٹھ کر پہلے حبیب بن یحییٰ کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے بوریا پر ایک زرد کتا سو رہا ہے۔ میں نے کہا، اے یحییٰ کے بیٹے، تو نے اپنے تئیں نفس کے حوالے کر دیا اور منافق ہو گیا۔ اس پر وہ رویا اور کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھیوں میں سے ہوں اور رفقا کے پاس مسلک شیخ یاد دلانے جاتا ہوں۔ تب میں نے شیخ کی قبر پر کہ خدا اس کو نور سے بھر دے عقیدت مندوں کو زر و سیم چڑھاتے دیکھا، اور میں نے کہا، اے یحییٰ کے بیٹے، تیرا برا ہو، تو نے شیخ کو وصال کے بعد اہل زر بنا دیا۔ اس زر و سیم کا تو کیا کرتا ہے؟ حبیب بن ترمذی پھر رویا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ زر و سیم سید رضی، ابو جعفر شیرازی، ابو مسلم بغدادی، شیخ حمزہ اور میرے درمیان مساوی تقسیم ہوتا ہے، اور میں اپنا حصہ مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں اور بوریا کو اپنی تقدیر جانتا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے چلا اور میں نے سید رضی کے قصر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پھاٹک میں ایک بڑا سا زرد کتا کھڑا ہے
اور میں نے اس زرد کتے کو شیخ حمزہ کی حویلی کے سامنے کھڑا پایا اور ابو جعفر شیرازی کی مسند پر محو خواب پایا اور ابو مسلم بغدادی کی محل سرا میں دم اٹھائے کھڑے دیکھا، اور میں نے کہا شیخ تیرے مرید زرد کتے کی پناہ میں چلے گئے۔ اور میں اس رات پھر ابو مسلم بغدادی کی محل سرا میں گیا اور میں نے اپنے تئیں سوال کیا، اے ابو قاسم تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور ابو قاسم نے مجھ سے کہا کہ ابو مسلم بغدادی کو مسلک شیخ کی دعوت دینے کے لیے۔ اس رات بھی میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو ابو مسلم بغدادی کے دسترخوان پر موجود پایا۔ ابو مسلم بغدادی نے مجھ سے کہا کہ اے رفیق کھانا تناول کر، اور میں نے ٹھنڈے پانی پر قناعت کی اور کہا کہ اے ابو مسلم دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں۔ اس پر ابو مسلم بغدادی رویا اور بولا سچ کہا تو نے اے رفیق، اور پھر کھانا تناول کیا۔ اور حبیب بن یحییٰ ترمذی بھی رویا اور حبیب یحییٰ ترمذی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر جب زن رقاصہ آئی تب بھی میں نے یہی کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور اس زن رقاصہ کے پیروں کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار نے کچھ دور تک میرا تعاقب کیا، مگر پھر میں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور آگے بڑھ گیا۔ تیسرے دن پھر میں نے شہر کا گشت کیا اور جو منظر پچھلے 2 دن دیکھتا رہا تھا اس میں سرے منہ فرق نہ دیکھا، اور شب کو میں نے پھر اپنے تئیں ابو مسلم بغدادی کے در پر کھڑا پایا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ابو مسلم بغدادی کو شیخ کی تعلیمات یاد دلانے آیا ہوں، سو میں نے اپنے تئیں کوئی سوال نہیں کیا اور اندر چلا گیا۔ آج پھر حبیب بن یحییٰ ترمذی دسترخوان پر موجود تھا۔ ابو مسلم بغدادی نے کہا اے رفیق کھانا تناول کر، اور مجھے آج تیسرا فاقہ تھا اور دسترخوان پر من جملہ اور غذاؤں کے مظافر بھی تھا جو ایک زمانے میں مجھے بہت مرغوب تھا۔ میں نے ایک نوالا مظافر کا لے کر ہاتھ کھینچ لیا اور ٹھنڈا پانی پیا اور کہا دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں۔ آج یہ فقرہ سن کر ابو مسلم بغدادی نے رونے کے بجائے اطمینان کا سانس لیا اور کہا اے رفیق تو نے سچ کہا۔ پھر زن رقاصہ آئی اور میں نے اسے ایک نظر دیکھا، چہرہ لال بھبوکا، آنکھیں مے کی پیالیاں، کچیں سخت اور رانیں بھری بھری، پیٹ سندل کی تختی، ناف گول پیالہ ایسی، اور لباس اس نے ایک ایسا باریک پہنا تھا کہ سندل کی تختی اور گول پیالے اور کولے اور سیمی ساقیں سب نمایاں، اور مجھے لگا کہ میں نے مہکتے مظافر کا ایک اور نوالا لے لیا ہے، اور میرے پوروں میں کنمن ہونے لگی اور میرے ہاتھ میرے اختیار سے باہر ہونے لگے۔ تب مجھے ہاتھوں کے بارے میں شیخ کا ارشاد یاد آیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور آج ابو مسلم بغدادی نے کھانے پر اصرار نہ کیا، اور آج اس رنڈی کے پیروں کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار نے ایک شیریں کیفیت کے ساتھ میرا دور تک تعاقب کیا۔ جب میں گھر پہنچا اور حجرے میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بوریے پر ایک زرد کتا سو رہا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ آنے لگا۔ پھر میں نے اسے مارا پر وہ بھاگنے کی بجائے میرے دامن میں آ کر گم ہو گیا۔ تب مجھے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیرا، میری آنکھوں کی نیند غائب اور دل کا چین رخصت ہو گیا، اور میں نے زاری کی اے میرے معبود مجھ پر رحم کر۔ میرا دل آلائشوں میں مبتلا ہوا اور زرد کتا میرے اندر سما گیا۔ میں نے زاری کی اور میں نے دعا کی پر میرے جی کو قرار نہ آیا۔ یک بار کی مجھے ابو علی رودباری رضی اللہ عنہ یاد آئے کہ کچھ مدت وسوسے کی بیماری میں مبتلا رہے تھے۔ ایک دن وہ صبح نور کے تڑکے دریا پر گئے اور سورج نکلنے تک وہاں رہے۔ اس عرصے میں ان کا دل اندوہگیں ہوا۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار آرام دے۔ دریا میں سے ہاتف نے آواز دی کہ آرام علم میں ہے، اور میں نے خود سے کہا اے ابو قاسم خضری یہاں سے چل کہ یہاں تیرے باہر اور اندر زرد کتے پیدا ہو گئے اور تیرا آرام چھن گیا۔ میں نے اپنے حجرے پر آخری نظر ڈالی اور منطق اور فقہ کی ان نادر کتب کو جو برسوں کی ریاضت سے جمع کی تھیں وہیں چھوڑ ملفوظات شیخ بغل میں دبا شہر سے نکل گیا۔ شہر سے نکلتے نکلتے زمین نے میرے پیر پکڑے۔ مجھے شیخ کی خوشبو مجلسیں بے طرح یاد آئیں، اور اس زمین نے جسے میں نے پاک اور مقدس جانا تھا مجھے بہت پکڑا، اور ان گلیوں نے جنہوں نے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا تھا مجھے بہت پکارا، اور میں ان کی پکار سن کر رویا اور بکا کی کہ یا شیخ تیرا شہر چھتوں میں چھپ گیا اور آسمان دور ہو گیا، اور تیرے رفیقان گریز پا تجھ سے پھر گئے۔ انہوں نے لا شریک چھت کے مقابل اپنی اپنی چھتیں پاٹ لیں اور مٹی میں فصل پیدا کر دیا، اور زرد کتے نے عزت پائی اور اشرف الخلق مٹی بن گیا، اور مجھ پر تیرا شہر تنگ ہو گیا۔
میں نے تیرا شہر چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر میں نے دل مضبوط کیا اور چل پڑا۔ میں چلتے چلتے دور نکل گیا، یہاں تک کہ میرا دم پھول گیا اور میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ اچانک میرے حلق سے کوئی چیز زور کر کے باہر آ گئی اور پیروں پر گر گئی۔ میں نے اپنے پیروں پر نظر کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک لومڑی کا بچہ میرے قدموں پر لوٹتا ہے۔ تب میں نے اسے پیروں سے لاند کر کچل دینا چاہا اور وہ لومڑی کا بچہ پھول کر موٹا ہو گیا۔ تب میں نے اسے قدموں سے کھوندا اور وہ موٹا ہوتا گیا اور موٹا ہوتے ہوتے زرد کتا بن گیا۔ تب میں نے پوری قوت سے زرد کتے کو ٹھوکر ماری اور اسے قدموں سے خوب رونتا ہوا آگے نکل گیا، اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے زرد کتے کو روند ڈالا، اور میں چلتا ہی گیا تاکہ میرے چھالے پھیل کر پھوڑا بن گئے اور میرے پیروں کی انگلیاں پھٹ گئیں اور تلوے لہو لہان ہو گئے۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ زرد کتا جسے میں روند کر آیا تھا جانے کدھر سے پھر نکل آیا اور میرا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے لڑا اور راہ سے بہت ہٹایا، پر وہ راہ سے سرے منہ نہ ہٹا، حتیٰ کہ میں تھک گیا اور میں تھک کر گھٹ گیا اور وہ زرد کتا پھول کر بڑا ہو گیا۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں فریاد کی کہ اے پالنے والے، آدمی گھٹ گیا اور زرد کتا بڑا ہو گیا، اور میں نے قدموں سے اسے روندنا چاہا، پر وہ میرے دامن میں لپٹ کر غائب ہو گیا، اور میں نے اپنی پھٹی ہوئی انگلیوں اور لہو لہان تلووں اور پھوڑا چھالوں پر نظر کی اور اپنے حال پر رویا اور کہا کہ کاش میں نے شیخ کے شہر سے ہجرت نہ کی ہوتی۔ تب میرا دھیان اور طرف گیا۔ میں نے مہکتے مسافر کا خیال کیا اور صندل کی تختی اور گول پیالے والی کا تصور باندھا اور شیخ کے مزار پر زر و سین کی بارش پر قیاس دوڑایا، اور میں نے سوچا کہ بے شک شیخ کے مرید شیخ کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے اور حبیب بن یحییٰ ترمذی نے منافقت کی راہ اختیار کی، اور بے شک میں شیخ کے ملفوظات پر نظر ثانی کروں اور انہیں مرغوب خلائق اور پسند خاطر احباب بنا کر ان کی اشاعت کی تدبیر کروں اور شیخ کا تذکرہ اس طرح لکھوں کہ رفقا کو پسند آئے اور طبیعت پر کسی کی میل نہ آئے۔ پر مجھے اس آن اچانک شیخ کا ارشاد یاد آیا کہ ہاتھ آدمی کے دشمن ہے، اور میں نے سوچا کہ میرے ہاتھ مجھ سے دشمنی کریں گے، اور اسی رات جب میں نے سونے کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا کہ زرد کتا پھر نمودار ہو گیا ہے اور میری چٹائی پر سو رہا ہے۔ تب میں نے زرد کتے کو مارا اور اپنی چٹائی سے اٹھانے کے لیے اس سے نبرد آزما ہوا، اور میں اور زرد کتا رات بھر لڑتے رہے۔ کبھی میں اسے قدموں میں روند ڈالتا اور وہ چھوٹا اور میں بڑا ہو جاتا، کبھی وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور میں چھوٹا اور وہ بڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس کا زور گھٹنے لگا اور وہ میرے دامن میں چھپ کر غائب ہو گیا۔ تب سے اب تک میری اور زرد کتے کی لڑائی چلی آتی ہے۔ اس مجاہدے کی فرعین بہت اور باریکیاں بے شمار ہیں جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوں کہ رسالہ لمبا نہ ہو جائے۔ کبھی زرد کتا مجھ پر اور کبھی میں زرد کتے پر غالب آ جاتا ہوں، کبھی میں بڑا ہو جاتا ہوں اور وہ میرے قدموں میں پس کر لومڑی کا بچہ ایسا رہ جاتا ہے، کبھی وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور میں گھٹے چلا جاتا ہوں، اور مجھے مہکتے ہوئے مسافر اور صندل کی تختی اور گول پیالے کا خیال ستانے لگتا ہے، اور زرد کتا کہتا ہے کہ جب سب زرد کتے بن جائیں تو آدمی بنے رہنا کتے سے بدتر ہونا ہے، اور میں فریاد کرتا ہوں کہ اے پالنے والے، میں کب تک درختوں کے سائے میں بنی آدم سے دور دور پھروں اور کچے پکے پھلوں اور موٹے ٹاٹ کی گدڑی پر گزارا کروں؟ اور میرے قدم شہر کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، پر مجھے شیخ کا ارشاد یاد آ جاتا ہے کہ واپس ہوتے ہوئے قدم سالک کے دشمن ہیں، اور پھر اپنے قدموں کو سزا دیتا ہوں اور شہر کی طرف پشت کر کے اتنا چلتا ہوں کہ میرے تلوے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہاتھوں کو سزا دیتا ہوں کہ راستے کے پتھر کنکر چنتا ہوں۔ اے رب العزت، میں نے اپنے دشمنوں کو اتنی سزا دی کہ میرے تلوے لہو لہان ہو گئے اور میرے پوروے کنکر چنتے چنتے پھوڑا بن گئے اور میری چمڑی دھوپ میں کالی پڑ گئی اور میری ہڈیاں پگھلنے لگیں۔ اے رب العزت، میری نیندیں جل گئیں اور میرے دن ملیا میٹ ہو گئے۔ دنیا میرے لیے تپتا دن بن گئی اور میں روزے دار ٹھہرا، اور روزہ دن بدن لمبا ہوتا جاتا ہے۔ اس روزے سے میں لاغر ہو گیا، مگر زرد کتا توانا ہے اور روز میری رات کو میری چٹائی پر آرام کرتا ہے۔ میرا آرام رخصت ہو گیا اور میری چٹائی غیر کے قبضے میں چلی گئی، اور زرد کتا بڑا اور آدمی حقیر ہو گیا۔ اس وقت میں نے ابو علی رودباری رضی اللہ عنہ کو پھر یاد کیا اور دریا کے کنارے دوزانوں بیٹھ گیا۔
میرا دل اندوہ سے بھرا ہوا تھا اور میں نے دعا کی کہ بار الہ آرام دے، آرام دے، آرام دے۔ میں نے رات بھر دعا کی اور دریا کی طرف دیکھا کیا، اور رات بھر غبار آلود تیز ہوا زرد رو پیڑوں کے درمیان چلا کی، اور رات بھر درختوں سے پتے گرا کیے۔ میں نے دریا سے نظر ہٹا کر اپنے گرد میں اٹے جسم کو دیکھا، اپنے ارد گرد زرد پتوں کی ڈھیریاں دیکھیں، اور میں نے سوچا کہ یہ میری خواہشیں اور ارمان ہیں۔ خدا کی قسم، میں آلائشوں سے پاک ہوا اور پت جھڑ کا برہنہ درخت بن گیا۔ پر جب تڑکا ہوا تو مجھے اپنے پوروں میں میٹھا میٹھا رس گھلتا محسوس ہوا، جیسے وہ صندل کی تختی سے چھو گئے ہوں، جیسے انہوں نے گول سنہری پیالے اور نرم نرم چاند سی ساقوں کو مس کیا ہو، جیسے انگلیاں سونے چاندی میں کھیل رہی ہوں اور ان کے درمیان درہم و دینار کھنک رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور دھندلکے میں یہ دہشت بھرا منظر دیکھا کہ زرد کتا دم اٹھائے اس طور کھڑا ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں شہر میں اور اگلی ٹانگیں میری چٹائی پر، اور اس کے گیلے گرم نتنے میرے ہاتھ کی انگلیوں کو چھو رہے ہیں، اور میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں دیکھا جیسے وہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کی مثال کٹا ہوا مجھ سے الگ پڑا ہے، اور میں نے اسے خطاب کر کے کہا کہ اے میرے ہاتھ، اے میرے رفیق، تو دشمن سے مل گیا۔ اور میں نے آنکھیں بند کر لیں اور گڑ گڑا کر ایک بار پھر دعا کی، بار الہ آرام دے، آرام دے، آرام دے۔